الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما. اللهم فهمنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وبك نستعين وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. آمین کہتے ہوئے والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، عطا کر ہم کو
ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک دو، وجعلنا اور بنا دے ہم کو، للمتقین متقین کا امام، پیشوا امام۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، پالنے والا ہے، اور ہر چیز دے اوپر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ حسب معمول دعا کر لئیے، اور میں دعا دا اہتمام اس واسطے کرنا جو تسی احباب مسجد دے اندر تشریف فرماؤ، اے اللہ دا کوئی چھوٹا احسان نہیں، تھوڑا اول وقت دے اوپر مسجد دے اندر تشریف فرما ہونا، اپنے کاروبار نو، اپنی مصروفیات نو چھڑ کے میرے پیغمبر دے فرمان دے اوپر عمل کردیا ہویا اور اللہ دے حکم دی تعمیل کردیا ہویا، اذان تو پہلا اور خطیب امام دے ممبر دے اوپر بیٹھن تو پہلے اگر اللہ نے تانوں توفیق عطا فرمائیے کہ تسی مسجد دے اندر حاضر ہو، اے رب دا بہت بڑا احسان ہے اور اس دا بہت بڑا انعام ہے، اور تانوں اپنی قسمت دے اوپر اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیری رحمت دے نال اسی تیرے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر او دی رحمت نو سمیٹن واسطے میں اس دعا دا اہتمام کراں اور میں اس واسطے 2-3 منٹ ایڑی دعاواں کرنا، اے اس دی رحمت جڑی نزول ہو رہا ہوندا ہے اور اس دی رحمت نو حاصل کردیا ہویا، تاکہ رب دی بارگاہ دے اندر ساڈیاں دعاواں قبول و منظور ہو جان۔ اللہ اسی جو تیرے بندے مسجد دے اندر حاضر ہاں، اے اللہ اپنی رحمت دے نال تمام دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ فلسطین دے مظلوم اور بے کس مسلمانہ دی مدد فرما۔ اے اللہ یہودیاں اور منافقاں جو مل کے ایک سازش رچا رہے ہیں، اے اللہ انہاں دے منصوبے تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ بیماراں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستیاں دور فرما۔ اے اللہ بے اولاداں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتیاں دے معاملات دے اندر پریشان نے، یا اللہ نیک اور بہتر اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جنہ دیاں اولاداں والدین دیاں نافرمان نے، والدین نو تنگ کر دیاں نے، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے اگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت نال تمام میرے بھائیاں دیاں بہناں دیاں اولاداں نو انہاں دا تابع تے فرما بردار بنا۔
سامعین محترم، گزشتہ مسلسل جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر اسی اس ٹاپک نو ایک مضمون نو لے کے چل رہے ہیں، اور اے سبق جیڑا ساڈا مسلسل اس ٹاپک دے اوپر ہے۔ میں بیٹی تو شروع کیتا سی، بیٹی نو جو رب نے عظمت عطا کیتی او دا مختصر ذکر کیتا، اور اس تو بعد بیٹی دے اندر جو خصوصیات ہونیاں چاہیے نے اس دا مختصر ذکر تواڈے سامنے کر چکا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میری نظر دے وچوں قرآن دیاں کچھ آیات گزریاں، مناسب سمجھیا کہ او دے نال ربط ہے، اور رب نے اپنے جو نیک بندے نے، صالح بندے نے، جنہاں نو اپنا بندہ کیا ہے، عباد الرحمان کیا ہے، رب نے کیا ہے رحمان دے اے بندے نے۔ کچھ شیطان دے بندے نے ہوندے نے، کچھ رحمان دے بندے ہوندے نے۔ رب نے انہاں دی پہ پہچان کروائی ہے کہ او اے صفات دے مالک ہوندے نے، کیونکہ میرا مضمون ایک مخصوص ہے۔ اگر میں او صفات نو تساں احباب دے سامنے ذکر کرنا شروع کر دواں تے وقت اس چیز دی مینوں اجازت نہیں دے رہا کہ میں مضمون نو ٹریک تو ہٹا کے انہاں صفات نو بیان کرنا شروع کر داں۔ بہرحال انہاں صفات دے وچوں ایک صفت اے بھی ہے کہ وہ اپنے رب کولو ایک دعا کرتے نے۔ وہ بندے بھی ہو سکتے نے، عورتاں بھی ہو سکتیاں نے، کیونکہ قرآن یا ایھا الذین آمنو کہہ کے سارے نو جو ہے مخاطب فرماندے نے اللہ تعالی۔ تو اس دے اندر اللہ فرما رہے نے یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ سانو عطا کر دے اپنیاں بیویاں کولوں اور اپنیاں اولاداں تو ایسا سکون۔ تسی اگر باغ دے اندر جاندے ہو، باغیچے دے اندر جاندے ہو، کوئی اچھا منظر دیکھتے ہو، کوئی ایسا دلکش اور دل فریب منظر دیکھتے ہو، تواڈیاں اکھاں نو سکون ملدا ہے، ایک اطمینان ہوندا ہے، ایک پورا جسم جیڑا ہے او دی ٹھنڈک محسوس کردا ہے۔ رب اتھے سکون دا لفظ بھی استعمال فرما سکتے سن، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے او بندے اس لیول تے جا کے سکون منگدے نے، اس جگہ تے جا کے سکون، یعنی ایک انتہا ہے۔ اے اللہ سانو اپنیاں بیویاں تو اور اپنیاں اولاداں تو اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی اتنا سکون دے کہ ساڈیاں اکھاں جیڑیاں نے اتھے جم جان، اسی اتھوں سکون حاصل کریے۔ میرے بھائی، میرے برادر، آیت دا دوسرا ٹکڑا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ اسی صرف اتھے ہی بس نہیں کر رہے بلکہ ایک اور دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ سانو متقین دا امام بھی بنا دے، پیشوا بنا دے، لیڈر بنا دے، قائد بنا دے۔ ہن اس دی تشریح کردیا ہویا مختلف مفسرین نے مختلف انداز دے اندر بیان فرمائی ہے۔ امام دا معنی لیڈر ہوندا، قائد ہوندا ہے۔ جس طرح امام مسجد ہے، سب تو آگے کھڑا ہے، تسی سارے او دی اقتدا کردے ہو، او دے کہن دے اوپر تسی اللہ اکبر کہہ کے رکوع جاندے ہو، سجدے جاندے ہو، تشہد بیٹھدے ہو، سلام پھیردے ہو، مطلب تسی او دی اقتدا کردے ہو، او دے حکم دی تعمیل کردے ہو۔ امام نو عربی زبان دے اندر اس معنی دے اندر لیا جاندا ہے۔ اور رب نے فرمایا ہے کہ جڑے ایمان والے لوگ نے، اللہ دے بندے نے، صالحین نے، عباد الرحمان نے، اور دعا کرتے نے اے اللہ سانو متقین دا امام بنا دے۔ اے دا معنی کی ہو سکتا ہے؟ حدیث دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے وچوں ہر بندہ حکمران ہے، ہر بندہ قائد ہے، ہر بندہ لیڈر ہے، ہر بندہ امام ہے، اور او دے کولو او دی رعیت دے بارے، او دی رعایا دے بارے، او دے متحدہ دے بارے سوال ہوئے گا۔
اور ایک معنی اے ہے، دوسرا معنی کیے کہ اللہ اپنے ان بندیاں دا تانوں امام بنا دے جڑے نیکی دی طرف جا رہے نے، جڑے اللہ دی عبادت دی طرف جا رہے نے۔ قرآن دے اندر ہے، مختلف مقامات دے اندر آندا ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ایسے اللہ منو امام بنا دے، سانو مقتدا بنا دے، سانو پیشوا بنا دے جنہ دی خیر دی طرف رہنمائی ہوندی ہے، جڑے نماز دا آپس چ کہندے نے، جڑے بدی تو منع کردے نے، اور ایک دوسرا گروہ ہے جڑا جہنم دی طرف بلاندا ہے، وہ بھی امام ہی اپنے آپ نو کہلواندے نے۔ لیکن اس دعا دے اندر رب نے متقین دا امام بناندا، جو مومن لوگاں دا، عباد الرحمن دا رب دے سامنے التجا کرنا، رب دے سامنے دعا کرنا کہ اے اللہ سانو بیویاں لوں اور اولاد لوں اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما اور سانو متقین دا امام بنا دے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر حضرت مریم علیہ السلام دا تذکرہ کر کے اونا دیاں صفات، اونا دی جڑی ہے، اونا دا اسوہ، اونا دا زندگی کس انداز نال گزاری اور رب نے پھر اونا دا مرتبہ اور مقام کس طرح بلند کیتا، او دا تذکرہ بڑے مختصر انداز دے اندر کر چکا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر جو بات تواڈے سامنے رکھنی چاہ رہے ہیں، اے تمہیدن باتاں اس واسطے عرض کرنا تاکہ تانوں ربط جڑا تعلق جڑا معلوم ہو جائے۔ مومن بندے بھی، مومنہ عورتاں بھی رب کے دعا کی کر دیا نے، فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سانو اپنی اولاد اللہ تے اپنی بیویاں والوں اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما، سانو سکون تے اطمینان عطا فرما، ساڈے دلاں نو جڑا او دلوں راحت عطا فرما۔ میرے بھائی میرے برادر، جدوں رب گیا دعا کرنے میں آ جاؤ اپنے مضمون دی طرف آنا۔ رب نے بیٹیاں نو بڑا مرتبہ تے مقام عطا فرمایا ہے، رب نے بڑیاں شاناں تے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ جدوں بیٹیاں رب گیا دعا کرن گیاں حب لنا من ازواجنا، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، دویاں دے اندر شامل نے، مرد بھی شامل نے، عورتاں بھی شامل نے، کیونکہ میرا مضمون جیڑا بیٹی دے بارے وے آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر واقعات گزرے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی اس چیز دا نمونہ ہے۔ آؤ تواڈے سامنے میرے پیغمبر دے ایک صحابی دا واقعہ رکھنا چاہنا ہوں، حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی، قد کاٹ بالکل چھوٹا ہے، بڑا ہی پست قد دے، چھوٹے جے قد دے مالک نے، کوئی شکل و صورت خوبصورت کوئی نہیں، انصاری صحابی نے، اور بڑے ہی غریب کرانے نال تعلق انہاں دا، کوئی کاروبار کوئی نہیں، کوئی جناب جگہ کوئی نہیں، کوئی زمین کوئی نہیں، کوئی حسب و نسب کوئی لمبا چوڑا کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک اور انصاری صحابی آندا ہے، اے اللہ دے رسول منو اپنی بیٹی دا رشتہ چاہیے، میں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا، میرے واسطے کوئی بہترین انتخاب فرما دو، میرے واسطے رشتے دا کوئی انتظام اگر کو تواڈے کولوں ہو سکے او دا فرما دو۔ جس طرح جیسی منو کوئی کہندا ہے، کوئی تانوں کہندا ہے، کوئی کسی ایک دوسرے دے دوستاں نو کہا جاندا ہے، قابل اعتماد اپنے ساتھیاں نو کہا جاندا ہے کہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، اس رشتے واسطے کسے بندے دا، کسے نوجوان دا، کسے لڑکے دا جناب انتخاب فرما دو۔ میرے بھائی میرے برادر، آقا علیہ السلام نو ایک صحابی آ کے اے گزارش کرتے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حامی پر لیندے نے، فرمایا ہاں میں ضرور دے بارے کوئی انتظام کراں گا۔ آقا علیہ
والسلام دے کول ایک صحابی رسول حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے. اللہ دے پاک پیغمبر میرا رشتہ کروا دو نا. تواڈے کولوں رشتے واسطے آئے نے, رشتے دے انتخاب واسطے آئے نے. سونے میرے کول جائیداد کوئی نہیں, سونے میرے کول کوئی حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر میرے کولوں دولتاں کوئی نہیں. اے سونے میرے کولوں حسب نسب کوئی لمبا چوڑا کوئی نہیں. آقا علیہ السلام دے سامنے درخواست پیش کر دیندے نے. اللہ دے نبی درخواست تواڈے سامنے کر گئے نے, میں بھی درخواست کرنا وا کہ میرا رشتہ ناول کروا دیتا جائے. کتب احادیث دے اندر موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت نو روایت کر رہے نے, اس حدیث نو بیان کر رہے نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی جاؤ فلاں فلاں محلے دے اندر فلاں باغ دے کول انہاں دا گھر موجود ہے, تسی جا کے میرا پیغام دے دو. تسی جا کے فرماؤ کہ مینوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا ہے. ایک روایت دے اندر آندا ہے اس مجلس دے اندر ہی اللہ دے نبی نے رشتہ منگ لیا سی, دس چھڈیا سی کہ اے رشتہ میں قبول کرنا وا. وہ رشتہ جڑا قبول فرمایا تے جن نے رشتے دی درخواست کی تھی بڑا ہی خوش ہویا کہ اللہ دے نبی نے میری بیٹی دا رشتہ قبول فرمایا. اور سمجھے شاید اللہ دے نبی نے اپنی ذات واسطے رشتہ قبول فرمایا, لیکن فوراً اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رشتہ قبول کیتا ہے اپنے صحابی واسطے, میں اپنے اس ساتھی واسطے رشتے دی آفر قبول کرنا وا. جدو انی بات کیتی ہے وہ بندے نے دیکھا, صحابی نے دیکھا کہ اللہ دے نبی کس بندے واسطے رشتے دا قبولیت دا کہ فرما رہے نے. کہنے لگے میں جا کے اپنی بیوی نال مشورہ کر لواں, اپنی زوجہ نال مشورہ کر لاں کہ فلاں فلاں آدمی جڑا ہے پس جے قد دا شکل و صورت کوئی نہیں, رنگ گندمی جا کالا جا رنگ ہے, آیا او دے نال اپنی بیٹی دا رشتہ کر لئیے کہ نہ کر لئیے. بہرحال دوسری روایت جڑی موجود ہے آقا علیہ السلام دا اے صحابی انہاں دے دروازے دے اوپر پہنچ جاندا, لبدا لبدا دا جناب تلاش کردا او صحابی دے گھر دے قریب پہنچ جاندا. دروازہ کٹکھٹایا, دروازہ کٹکھٹان تو بعد او صحابی رسول باران دے نے ویندے نے کہ حضرت جلبیب تشریف فرمانے. فرمایا اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا میں پیغام لے کے آیا, سنیا لے کے آیا, پیغام لے کے آیا. پیغام کیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا کے انہاں کو رائے معلوم کراو, انہاں دے سامنے جو میں انہاں نو کہا سی رشتے دے بارے او دی رائے معلوم کراو, اور رشتہ کرنا چاہندے نے کہ نہیں چاہندے. جدوں اے بات کیتی ہے تے جا کے اپنی بیوی نال مشورہ کردے نے. مشورہ کیتا کہ اللہ دے نبی نے جس بندے واسطے رشتے دا کہا وے وہ باہر دروازے تے موجود ہے. بیوی آندی ہے کس طرح ہو سکتا ہے, مکے مدینے دے فلاں بندے نے سانو رشتے دے کہا, اسی انکار کر چھڑیا. فلاں بندہ اسبو نسب والے, اسی انکار کر چھڑیا. فلاں چودھری نے سانو رشتے دیا آفر کرائی, اسی او دے رشتہ نہیں کیتا. بلا ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ اسی اس آدمی دے نال اپنی خوبصورت بیٹی دا رشتہ کر دئیے. بلا کس طرح ہو سکتا ہے اسی اس آدمی دے نال اپنی جوان بیٹی دا رشتہ کر دئیے. باتاں ساریاں سن رہی ہے, بیٹی پچھو پردے دے اندر موجود ہے. فوراً اپنی زبان تو بول دی ابا جان انکار کرن تو پہلا میری رائے معلوم کر لو, انکار کرن تو پہلے میری بھی رائے شامل فرما لو. بات سنو, اے نہ دیکھو کہ پیغام لے کے کون آئے ہے, اے نہ دیکھو آدمی رشتے واسطے پیغمبر نے انتخاب کدا فرمایا ہے, بلکہ اے دیکھو اے پیغمبر دا انتخاب ہے, اے خود نہیں آیا بلکہ اللہ دا پیغمبر نے دا انتخاب فرمایا ہے. اور رب دا پیغمبر رب دی مرضیاں تو بغیر نہیں بولدا. فرمایا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب دا
پیغمبر نے انہیں اپنی زبان تو جو لفظ ادا کیتے نے، جو تواڈے کولو رشتے دی جڑی یہ ڈیمانڈ کیتی ہے، جدے واسطے فرمایا ہے تسی او دے ال نہیں دیکھنا بلکہ پیغمبر ول دیکھنا ہے۔ پیغمبر نے میرے بارے رشتہ منگیا، میرا اس تو وڈی سعادت کی ہو سکتی ہے؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسے مومن مرد واسطے تے مومنہ عورت واسطے لائق ہی نہیں جدے بارے اللہ دے پیغمبر جڑا فیصلہ کر دینو دے اندر اپنا اختیار استعمال کرے۔ بیٹی آندی ہے منو کی اختیار ہے، توانو کی اختیار ہے، میں اس رشتے دے اتے رضامندی زیادہ اظہار کرنیاں، میں اس رشتے نو قبول کرنیاں۔ جاؤ اس بندے نو کہہ دو کہ میں رشتہ جڑا ہے قبول ہے، سانو اسی پیغمبر علیہ السلام دی پسند دے ہوتے رشتہ قبول کرنے ہاں۔ میرے بھائی میرے برادر میں جو بات کرنے ہاں، والذین یقولون ربنا والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین جدو تسی یہ دعاواں کرو گے رب جڑا سبب جڑا ہے، رب اسباب اچھے پیدا کر دیں گے، رب نیک رشتیاں دا جڑا معاملہ سدھا کر دے جان گے۔ حضرت جلبیب دی شادی ہو جاندی ہے نہایت ہی سادگی دے نال، بڑی ہوئی مختصر دی جڑی تقریب ہوندی ہے، اس دے اندر نکاح ہو جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام اس جوڑے نو دعاواں دیندے نے، اے تو جلبیب اللہ تینوں ساریاں برکتاں عطا فرما دین۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے نکاح دے اندر ایک دعا سکھلائی ہے، بارک اللہ لنا بارک اللہ لنا ولکم، اے اللہ سسی اس نکاح دی تقریب دے اندر شامل ہاں، اللہ سانو بھی برکتاں عطا فرما تے اللہ جنہ دا نکاح پڑھا رہے ہیں، جس تقریب دے اندر شامل ہوئے ہیں، جنہ دی وجہ تو شامل ہوئے ہیں، اللہ انہاں نو بھی خیر و برکتاں عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے پیغمبر نے انہاں واسطے دعاواں فرمائیاں، پیغمبر نے انہاں واسطے خیر و برکت دیاں دعاواں کیتیاں۔ ایک وقت آیا مدینے دے اندر حضرت جلبیب دی بیوی تو زیادہ مالدار عورت کوئی نہیں سی۔ اسی کی لبنے ہاں مالدار ہوئے، اگر لڑکے والے نے لڑکی مالدار ہونی چاہیے، جہیز اچھا لبے گا، سس نو گہنے پہن گے، زیور پے گا، کانٹے پہن گے، سامان جہیز اچھا آ جائے گا، منڈے نو کار مل جائے گی، موٹر سائیکل مل جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ اگر لڑکی والے نے منڈا جی ٹھیک ٹھاک کماندہ ہونا چاہیے، مکان اچھا ہونا چاہیے، اور رہن سہن دا سٹائل جڑا ہے وہ کہندے نے ساڈا سٹیٹس ہونا چاہیے، اور اس تو علاوہ حسب نسب ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شادی کیتی جاندی ہے چار چیزاں دے اوپر، ولی حسبی ولی جمالی ولی مالی ولی دینی۔ کسے دی بھی شادی جیڑی ہے چار چیزاں دے اوپر کیتی جاندی ہے، خوبصورتی دے اوپر کیتی جاندی ہے، مال دے اوپر کیتی جاندی ہے، حسب و نسب دے اوپر کیتی جاندی ہے، اور چوتھی چیز کیڑی دین دی بنیاد دے اوپر شادی نو کیتا جاندا ہے۔ اسی تین چیزاں نو دیکھنے ہیں، چوتھی دی پرواہ نہیں۔
جی منڈا نمازی ہے، کوئی نہیں، خیر ہے پڑھ لے گی۔ کڑی با پردہ ہے، جی کوئی نہیں، آہستہ آہستہ کر لے گی۔ جی نمازی ہے، کوئی گل نہیں، پڑھ لے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو اس حدیث نو بیان فرما رہے سن، فرمایا اے سوال کرنے والے، تیری ناک خاک آلود ہو جائے تو تنہ دی پرواہ نہیں کرنی، چوتھی چیز دی پرواہ کرنی۔ چوتھی چیز کیڑی؟ فرمایا تسی دین نو مقدم کرو گے، باقی تین نہیں رب خود عطا فرما دیں گے۔ جاؤ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آئی دے اجتماع دے اندر ہے، مسجد دے اندر جو تشریف فرما ہو، جاؤ اج اپنے رب نال وعدہ کر جاؤ، تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک چیز دی تسی پرواہ کرو، تنہ دی رب پرواہ کریں گے۔ اور حضرت جلبیب جدے کولو کھان نو کوئی نہیں، پہن نو کوئی نہیں، کوئی جائیداد کوئی نہیں، کوئی مال کوئی نہیں، کوئی چیز کوئی نہیں، حضرت انس بیان کرتے نے انہاں تو زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا مدینہ دے اندر اس وقت موجود کوئی نہیں۔ شادی تو بعد رب نے برکات دے دروازے کھول چھٹے، کی دیکھیا؟ صرف اور صرف دین دیکھیا۔ اج کی ہوندہ ہے؟ لڑکی آندی ہے فلانا شادی نہیں کرانی، فلانا نہیں کرانی، فلانا نہیں کرانی، یعنی اس قدر تک بات چلی گئی ہے۔ اور پسند کی کیتا جاندہ ہے؟ جو آوارہ قسم دے نوجوان جنہاں نو میرے پیغمبر نے پسند نہیں فرمایا، جنہاں دا حلیہ پسند نہیں کیتا، جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کیتا، جنہاں دیاں حرکات نو پسند نہیں کیتا، اج دی نوی نسل انہاں نو پسند کر دی۔ اے ساڈا سٹیٹس ہے۔ کیوں جی؟ کسے نیکلا کر لیں گے، وہ کر جا کے پابندیاں لائے گا، جی اٹھنا نہیں، بہنا نہیں، باہر نہیں جانا، پردہ کرنا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ وہ جیڑا بندہ دین دیاں پابندیاں واتوں بچن واسطے کسے گناہگار اور رب دے نافرمان نے شادی کرن نو ترجیح دے گی، اور زندگی جو سکون کس طرح میسر ہوئے گا؟ سکون کتھے ہوئے؟ دین دے اندر ہے۔ آؤ سمجھ نہیں آئی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تے حضرت عائشہ نا رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المومنین دے وچوں، ایک انہاں دی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مالدار سن، باپ کول غلام سن، باپ کول پیسہ سی، ایویں تے نہیں سی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے دو اونٹنیاں تیار کیتیاں ہجرت واسطے، کو پلے ہے سی تے کیتیاں سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا رشتہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرما دیتا، انتہائی غریب، کچھ پلے نہیں، مزدور نے، مزدوری کرتے نے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات کیتی نہیں کیتی کہ میں اپنے گھر دے اندر بڑے جناب عیش و عشرت کر دی آئیاں، ساڑھے ملازم سن، ساڑھے غلام سن، ساڑھے جناب کھان پین بہت زیادہ سی، کھلا وافر سی، نانا نانا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رشتہ طے کیتا ہے حضرت زبیر بن عوام۔ اور حضرت زبیر بن عوام پتہ کون نے؟ انہاں دے بیٹے عبداللہ بن زبیر، اور عبداللہ بن زبیر او صحابی نے جنہاں نے یزید دی حکومت نو نہیں سی منیا، اور انہاں دے خلاف علیحدہ تو ریاست قائم رکھی سی، کیوں انہوں صحیح سمجھ دے نہیں سن۔ آج انہاں دا کوئی ذکر نہیں کرے گا کیونکہ انہاں دا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے۔ اور ظالم حجاج بن یوسف نے اس صحابی رسول نو تختہ دار تے لٹکا دیتا سی، اللہ اس نو غارت کرے، کلمہ پڑھتا سی بے ایمان لیکن ظالم سی۔ او کہا جاندہ ہے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے جیو روزانہ تہجد ویلے اٹھ کے 10 بارے پڑھتا سی حجاج بن یوسف۔ اور ایک خواب دی تعبیر بھی کسی نے لکھی ہے جی حجاج بن یوسف جدو اس دنیا تو دفع ہو گیا تے کسی نو خواب آئیوں دے عزیزاں وچوں
کہ وہ اپنی آندراں پیٹ کٹیا ہوا اپنی آندراں دے دوالے گھومی آندے ہیں۔ میرے بھائی ظالم دا ظلم کدی معاف نہیں ہوئے گا۔ جس نے صحابہ نو قتل کیتا ہوئے، شہید کیتا ہوئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس ظالم دا پھر کتنا بڑا گناہ ہوئے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام نال حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی کروائی۔ ان کفیت کیا ہے؟ مزدوری کر رہے ہیں، کھجوراں باغ دے وچوں کھجوراں اتارن دی مزدوری ہے، کھجوراں اتارنیاں کٹھیاں کرنیاں۔ تمہیں پتہ ہے کافی لمبا کام ہوتا ہے۔ جو عربی اتھے علاقے دے اندر تسی جاؤ دیکھو، انہاں نو چھانٹنا، انہاں نو کٹھیاں کرنا، انہاں نو ڈبیاں جو پیک کرنا، پھر منڈی پہنچانا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند دے نال انہاں دا ہاتھ بٹاندیاں نے، کھانا لے کے جاندیاں نے، کھجوراں اٹھاندیاں نے۔ مینوں یاد آیا آقا علیہ السلام ایک دن رستے دے اندر آ رہے نے، اپنی سواری دے اوپر بیٹھے ہوئے نے۔ راستے دے اندر کی دیکھتے نے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کندھیاں تے کھجوراں نو اٹھایا ہویا ہے تے لے کے آ رہی نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فوراً اپنی سواری تو نیچے اتراندے نے تے فرماندے نے اسماء آجا میری سواری تے بیٹھ جا۔ حضرت اسماء جڑیاں شرما جاندیاں نے، کس طرح ہو سکتا کہ اللہ دے پیغمبر سواری تو نیچے ہون تے میں سواری دے اوپر بیٹھ جاواں؟ ادب و احترام ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے ادب و احترام سکھایا ہے۔ اور ذرا حدیث سماعت فرماؤ، فرمایا من لم یرحم صغیرنا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ او کائنات دے لوگوں، جیڑا بندہ چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا، شفقت نہیں کردا، پیار نہیں کردا، انہاں دا جناب انہاں نال محبت نال پیش نہیں آندا، ولم یعقر کبیرنا، جیڑا اپنے تو وڈیاں دے نال ادب تے احترام نال پیش نہیں آندا، انہاں دی تعظیم نہیں کردا، انہاں دی تکریم نہیں کردا، انہاں دی عزت نہیں کردا، جے جناب ایویں اپنی زبان تو جو مرضی پکی ہوندا ہے، رب نو ایسا مومن پسند نہیں۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، ساڈے وچوں بندہ ہو ہی نہیں سکدا، او مومن ہو ہی نہیں سکدا، او مومن جڑا کہلوان دا حقدار ہی نہیں، جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا تے وڈیاں دا ادب و احترام نہیں کردا۔ تو میں عرض کر رہا سا آقا علیہ السلام نیچے اترے تے فرمایا اسماء میری سواری تے بیٹھ جا۔ سواری تے نہیں بیٹھیا، ادب دا تقاضا۔ گھر آ کے اپنے خاوند نو فرمایا، محترم انجنج واقعہ پیش آیا، فرمایا کڈی تیری شان ہے، اپنے خاوند واسطے، او دا ہاتھ بٹان واسطے، او دی مدد واسطے تو اپنے کندھیاں تے کھجوراں چک لینی ہے، اپنے سر تے ٹوکرے اٹھا کے لے آنی ہے، تو شرم محسوس نہیں کیتی؟ تو پیغمبر دی سواری تو بہن تو شرم محسوس کیتی ہے؟ تیری کتنی شان ہے، تیرا کتنا مقام ہے کہ تسی دیکھیں نا آج کوئی بندہ کسی اچھے کاروبار تو ایک دم نیچے آ جائے نا، تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن دی آیت ہے کہ اسی دناں نو پھیر کے لے کے آنے ہیں۔ آج کوئی مالدار ہے، کل کوئی غریب ہو سکتا ہے، کل کوئی غریب سی آج مالدار ہو سکتا ہے۔ غریب تو اوپر چلے جاؤ آسانی ہے، مشکل نہیں، لیکن عمارت تو نیچے آ جاؤ تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان چ رکھے۔ میرے پاک پیغمبر نے اے دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ ساڑھے حالات نو ساڑھے دنوں نو نہ پھیری، جو اج تو نعمتاں عطا کیتیاں نے، یا اللہ نعمتاں نو قائم تے دائم رکھی۔ میرے بھائی میرے برادر، آج اگر کسی دا یعنی ایک دم نیچے آ جائے نا، او کنے کنے مہینے ویلا پھر چھڑ دے، کس وجہ تو کہ میرا اے فلاں مزدوری کرنا میرا سٹیٹس نہیں، اے فلاں کم کرانگا منو اے سوٹ نہیں کردا، میں وہ کم کردا کس طرح چھوٹا جا کم کرنا۔ لیکن دیکھو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا غلامہ دے اتے حکومت کردیاں
کنیزاں دے اوپر حکومت کردیاں اپنے گھر دے اندر ساریاں سہولیات میسر نے انہاں تو استفادہ کردیاں جدوں اپنے خاوند دے گھر آئیاں نے بیاہ کے آئیاں نے اور رب نے اوتھے انہاں دا مسکن تے ٹھکانہ لکھیا ہے، حالات کیسے نے کہ خود مزدوری کر رہی ہیں اللہ اللہ، لیکن اے مزدوری رب نو کتنی پیاری لگتی ہے، رب نو کتنی محبوب ہے، رب نو کتنی محترم تے مقدم ہے۔ میرے بھائی رب نے ہر بندے دے جڑے نے او دے مقدر لکھ چھڑے نے، او دے نصیب لکھ چھڑے نے، او دا رزق لکھ چھڑے، او دا دانا پانی لکھ چھڑے ہے۔ اج کوئی بی بی آ کے کہے کہ اج میں تیرے گھر آ کے جڑی ہے بڑی بھوکھی رہن لگ پئیاں، پیچھے میں اپنے باپ دے گھر بڑا اعلیٰ تے اچھی زندگی گزار رہی سا، نا میری بہن رب نے تیرے نصیب ہے لکھے نے، رب تینوں اتنے لے کے آئے نے، کیونکہ رب نے قرآن دے اندر فیصلہ لکھ دیتا ہوا ہے کس انداز نال فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ فرماندے نے اس کائنات دے اندر انسان تو دور دی بات، انسان تے بڑا اللہ تے افضل ہے، میں کوئی چھپایا بھی ایسا نہیں کہ او دا بھی رزق نہ لکھ دیتا ہوئے، بلکہ او دا دانا پانی بھی جیڑا ہے وہ لکھ دیتا ہوئے ہے۔ اج رب نے کسے نو مالداری عطا کیتی ہے تے کسے نو امارت، کسے نو غریبی عطا کیتی ہے، لیکن اصل چیز کیڑی ہونی چاہیے جو ہم بات عرض کر رہے ہیں والذین یقولون ربنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جدو رب گیا دعاواں کرو گے، رب عباد الرحمن دیاں صفتاں بیان کردیاں رب اپنے نیک بندیاں دیاں صفات بیان کردیاں انہاں دیاں جناب انہاں دیاں خصوصیتاں بیان کردیاں فرمایا جڑے میرے نیک بندے نے، جڑیاں میریاں نیک بندیاں نے دعا کردیاں نے، اے اللہ ساڈیاں بیویاں یا اگر عورتاں دعا کرنے اللہ ساڈے خاوند، اور اے اللہ ساڈیاں اولاد ایسیاں سانو عطا کری کہ ساڈیاں اکھاں دیاں ٹھنڈک بن جان، لیکن وہ کدوں اکھاں دیاں ٹھنڈک بنن گیاں جدوں ساڈا پیمانہ ہوئے گا والی جدوں اسی اپنا جڑا ہے ٹارگٹ جڑا ہے اللہ دے دین نو کر لواں گے، اللہ دے دین نو جدوں اسی مقدم رکھاں گے، ساریاں چیزاں ایک پاسے، حسب و نسب ایک پاسے، خوبصورتی ایک پاسے، مال و دولت ایک پاسے، ساریاں چیزاں رد کر کے جدوں اسی دین نو ترجیح دواں گے، جدوں میری بیٹی میری بہن ہے جدوں تسی دین نو ترجیح دو گیاں، رب ساریاں چیزاں عطا کر دیں گے۔ تسی دیکھیا ہوئے گا اج تسی اگر شادی ہو جاندی ہے کسے دی خوبصورتی بیرا دے ہوتے، کسے دی مالداری دے اوپر، کسے دے حسب و نسب دی وجہ تو شادیاں ہو جاندیاں نے، اپنے ارد گرد دیکھ لو، ایک وقت آندا ہے جڑا ہے آندے نے فائدہ ہی کوئی نہیں، میں دے بڑا مالدار سمجھنا سا لیکن تو دے بڑے ہی چول نکلے نے، ایک آندا جی خوبصورتی نو کی کسی پیالے وچ پا کے پینا ہے، جدو عزتی نہیں کر دی ہے ترام نہیں کر دی، میں اس خوبصورتی نو کی پھائلانا ہے، جناب کی کیا جننا ہے، حسب و نسب نو کی کرنا ہے، جدو دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں میرے گھر دے اندر میرے ضروریات دا خیال ہی کوئی نہیں، وہ بس ایسے ہی گمان وچوں ہیں، بڑے اچھے خاندان دا وچوں ہاں۔ میرے بھائی میرے برادر جدو تسی اپنی جڑی ہے ترجیح جڑی ہے دین رکھ لو گے، دین رکھ لو گے، دین رکھو گے تیرا بے دویں چیزاں عطا کر دیں گے، قرۃ اعین
قرۃ اعین، تانوں رب اکھاں دی ٹھنڈک عطا کر دیں گے۔ کس انداز نال؟ جدوں تواڈے گھر دے اندر نماز دا اہتمام ہوئے گا، تواڈے گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام ہوئے گا، تواڈے گھر دے اندر نیک باتاں دا اہتمام ہوئے گا، تواڈی اولاد جڑی دی پرورش جڑی ہے نیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور تو آیت دا دوسرا حصہ جڑا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اور کسے دا تسی امام بنو نہ بنو، تسی اپنی اولاد دے امام بن جاؤ گے۔ تواڈی اولاد جڑی ہے نیکی دیاں کام کر رہی ہے، تواڈی اولاد جڑی ہے مصلی رسول تے کھڑی ہے، تواڈی اولاد جڑی ہے ممبر رسول تے جڑی ہے لوکاں نوں دعوت دے رہی ہے، تواڈی اولاد جڑی ہے لوکاں دی بھلائی دے کم کر رہی ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، میرے بھائی میرے برادر جو بات عرض کرنا چاہنا ہوں، اپنی نمازاں دے اندر، اپنی جناب نمازاں تو بعد دعاواں دے اندر، اپنی دعاواں دے اندر اس دعا نو شامل کر لو۔ اگر اپنی گھراں دے اندر سکون چاہندے ہو، اپنی بیویاں تو، اگر عورتاں اپنے خامداں تو سکون چاہندیاں نے، اپنی دعاواں دے اندر اس دعا نو شامل کر لو۔ جدوں تسی اس دعا نو شامل کر لو گے، اللہ تانوں سبب ودیا بنا دیں گے، اللہ تواڈے گھر دا ماحول جڑا بڑا جنت دا بنا دیں گے، اللہ تانوں اپنی اولاداں تو سکون بھی عطا فرمان گے۔ مینوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئیاں، آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ۔ پتہ چلے مکے دے اندر ایک نوجوان ہے، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی حسین و جمیل ہے، لوگوں سعادت امین کہہ کے پکار دینے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ذرا انتخاب دے تواڈے سامنے رکھ رہا ہوں، پیغمبر علیہ السلام دے والد محترم موجود کوئی نہیں، یتیمی دی حالت دے اندر اللہ نے پرورش فرمائی ہے۔ باپ نہ ہوئے، ذرا پوچھو یتیمہ کو جا کے، تکے پہ دن تکے، کوئی گلے لان نو قریب نہیں آندا۔ اے رب دی دین ہے، رب جیسی بھی اولاد دوے، باپ دی ذمہ داری ہے اس نو اپنے گلے نہ لگاوے، او دی تربیت کرنا، اس دی پرورش کرنا، اس دی ضروریات دا خیال رکھنا باپ دی ذمہ داریاں وچوں ایک ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو وہ پھر رب نو جواب دے ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام، اللہ رب العزت نے یتیمی دی حالت دے اندر پرورش فرمائی ہے، اور قرآن دے اندر اللہ نے بڑا پیارا انداز بنایا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پیغمبر تسی یتیم سو تانوں جگہ دیتی، تانوں ٹکانہ دیتا، تانوں شانہ دیتیاں، تانوں عظمتاں دیتیاں، تہاڈا مقام بلند کیتا، ویکھو رب کس طرح ٹکانہ دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام دے جڑے مشہوریاں بہت زیادہ صادق و امین ہیں۔ حضرت خدیجہ ان کہاں رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لیکن پیغام بھیج دیندیاں، بہت بڑیاں تاجر، بڑا مال، بڑی دولت، بڑا جناب کاروبار، بڑا سب کچھ اللہ رب العزت نے موجود عطا فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا جاؤ اے میرا بھی سامان تجارت لے جاؤ تے جا کے تسی منڈی دے اندر انہوں سیل کراو۔ سیرت دیا کتاباں دے اندر لکھیا راستے دے اندر بارش ہو گئی، جدو بارش ہوئی نا تو جڑیاں کھجوراں نے گلاں نے کچھ بھج گیا، کچھ صحیح رہ گیا۔
ہن اج کی ہوندا ہے جننے بھی تاجر نے بڑے بڑے تاجر ویکھے نے اپنے ملازموں نوں آندے نے وچ ہی کر دے چلا جائے گا کوئی گل نہیں. میرے پیغمبر نے تاجر نو ایک خوشخبری دی فرمایا جڑا ایماندار تاجر ہے کل قیامت نو انج ہوئے گا انج. دو انگلیاں دا اشارہ فرمایا ایماندار تاجر. اور ایماندار تاجر کردہ تجارت ہے سارا دن کاروبار کردہ ہے شام تک روزی اپنی کماندہ ہے لیکن لکھیا عبادت دے اندر جاندہ ہے لیکن ہوئے ایماندار. آقا علیہ السلام فرماندے نے منڈی دے اندر جا کے گلہ را چڑیا گلا مال علیحدہ کر چڑیا خشک مال علیحدہ کر چڑیا ہے. سارے تاجر وید نے کڈا ایماندار ہے بھلا ہے کس طرح فائدہ حاصل کرے گا انہیں مال نو علیحدہ علیحدہ کر چھڑیا ہے. بھلا ایدہ مال گلا مال کون خریدے گا ایدہ مال نو کون خرید کرے گا کہ جب کہ دوسرے پاسے سارا مال خشک موجود ہے دوسرے پاسے ارے تو ریٹ بھی جڑا ہے بہتر موجود ہے کم ریٹ موجود ہے. آقا علیہ السلام دے بارے سیرت نگار لیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جڑے دوسرے تاجر نے گلاں کر رہے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے کتنا شان بنایا رب نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی کس طرح کاروبار کرو گے تسی کہیں دے تاجر ہو توڑا سامان کس طرح فروخت ہوئے گا. آقا علیہ السلام جواب نہیں دیں دے بلکہ خاموشی اختیار کر دینے کیونکہ رب دا وعدہ ایمانداری تسی کرو برکتہ میں شامل کر دوں گا. ایمانداری نال کم تسی کرو میرے بھائی میرے برادر میں ایک دعوت فکر دیندہ جاؤں چاہے تسی کسی بھی شعبے نال منسلک ہو چاہے تسی مستری ہو چاہے تسی مزدور ہو چاہے تسی ملازم ہو چاہے تسی تاجر ہو کدی بھی اپنے کاروبار دے اندر اپنے کم دے اندر ڈنڈی نہ مارے آجے جتنا کم ہو سکتا انہا ضرور کرو جتنا ہو سکتا انہا ضرور کرو لازمی کرو. ڈنڈی مارو گے رب توڑے مال دے وچوں آجاندے جی نقصان ہو گیا ہے. میں اپنا تجربہ دسنا پیا توڑے سامنے ایک تجربہ رکھنا توڑا مال کدی کتے نہیں جائے گا نقصان جڑا تسی ڈنڈی ماری ہے اوہی ہوئے گا باقی توڑے کو رہے گا. یاد رکھے آجے اے پلے بل لو لکھان دا کروڑان دا نقصان ہو جائے سمجھو تسی ڈنڈی ماری ہے اور تسی پھر اپنے گرے بان دے اندر جھانکے آجے کتے کتے ماری ہے. تسی ویکھیا آئے گا بڑا بڑا کم کر دینے لوکی انہاں کو بچ جاندہ ہے جنہاں کو انہاں دا صحیح ہوندہ باقی اٹھ جاندہ ہے. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آقا علیہ السلام نے دو ٹھیر لائے ہوئے نے لوکی گلاں کر دینے تاجر گلاں کر رہے نے. اللہ دے پیغمبر دا سامان شام ہوندی ہے سارا ہی سیل ہو جاندہ ہے تے ودیا ریٹاں دے سیل ہوندہ ہے. منڈی ہے جتنا بھی تو اسی ریٹ تو اسی وارہ کھاندی چیز لینی ہے. اور میں ایسے ایسے تاجر دیکھے نے ایک میں نے دوست سے ہوندے نے کہ میں او دے کولی نہ ٹماٹر لے کے لانا سا میں سستے بیچنا سا وہ مہنگے بیچدا سی لوکی میرا سستا مال نہیں سن خرید دے انہوں کو مہنگا لے لیندے سن. وجہ کیا ہے اے رب دی دین ہے ایمانداری ہے. آج بھی تسی ویکھیا نہیں ہو اتھے گجا جو پٹرول پمپ میں دی مثال دینا ہونا لوکی سارے پٹرول پمپ چھڑ کے دے کوئی جا کے پوا کے آندے نے. وجہ کیا ہے ایمانداری ہے. آقا علیہ السلام مال سارا بیچ لیا ہے سارا مال بیچ کے جدوں پیسہ جا کے حضرت خدیجہ نو دے دیتا. حضرت خدیجہ شادی دا کچھ دنوں بعد پہ میں ذرا مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. شادی دا پیغام بھیج دیندیاں نے حضرت خدیجہ نے میں اپنی بیٹیاں نو اپنی بہنوں ایک دعوت فکر جو دے رہے ہیں جو مثالہ سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. حضرت خدیجہ نے کچھ نہیں دیکھیا کہ بندہ مالدار ہے وے کہ نہیں بندے دا حسب و نسب میرے والا ہے وے کہ نہیں. خوبصورتی تو اللہ نے بڑی عطا کی تھی لیکن صرف ایک چیز نو دیکھے کہ بندہ بڑا ایماندار ہے بندہ بڑا نیک ہے. والدین کی
جدوں بھی شادی کرو دین نو ترجیح دو، دین نو سامنے رکھو. کدی اے نہ ویکھو کہ جڑا بھکھیا مار دے گا دے کول پلے کھ نہیں. میرے بھائی انتظام رزق دا مالک اللہ ہے. ایک ایک دانے تے رب نے میرا تے تہاڈا نام لکھیا ہویا ہے. جتھوں جتھوں رزق رب نے لکھیا تو جا کے چگنا ہی چگنا میں فکراں کا دیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے سن کہ پرندیاں دی مثال دیکھ لو، صبح نکلتے نے تے شام نو واپس اپنا پیٹ بھر کے آ جاندے نے. چھوٹا جا دماغ ہے، چھوٹے جے وسائل نے. اے انسان اللہ نے تینوں کنیاں زیادہ عقلاں تے فہماں تے بصیرت عطا فرمائی ہے. تو ہمیں پریشان ہونے کہ پرندے تو کٹ گیا میں، رب نے تے تینوں شاناں ہی بڑیاں عطا کیتیاں نے. تو میرے بھائی میرے برادر پیغام پہ چھڈیا، پیغام بھیجیا تے حضرت خدیجہ دا پیغام قبول فرمایا جدو شادی ہو گئی فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا تے میرا نباہ کیسا ہوئے گا؟ تو مالدار، تو کاروباری عورت، تیرے کولوں پیسہ بڑا، جواہرات بڑے، سونا بڑا، سواریاں بڑیاں. میں تے پیغمبر انہاں چیزاں نو پسند ہی نہیں کردا. اللہ کیوں نبی نو دنیا دے مال دا تو واقعہ سنے نا جدو ازواج مطہرات نے مال دا مطالبہ کیتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی اے نبی دی بیویوں اگر رہنا چاہندیاں وہ رو، اگر نہیں تے مال لو تے جاؤ. اے مومنہ عورتاں نواستے ایک سبق ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا تے تیرا گزارا کنج ہوئے گا؟ میں اس دنیا دے مال نو پسند نہیں کردا کہ تو تے مالدار عورت ہے. فرمایا سونے میں ساری چیزاں ویکھ کے فیصلہ کیتا ہے مینوں تہاڈا ساتھ چاہیے. رب سارا کچھ میرا معاملہ چلا دیں گے. برکت صرف ہے نہیں ہوندی کہ بندے کو بڑا مال ہوئے، برکت ہے نہیں ہوندی بندے کو بڑا جناب پیسہ ہوئے. برکت ہے ہوندی ہے کہ رب تہاڈا دل با برکت کر دے، تہاڈے دل دے اندر سکون پیدا کر دے. تسی اچار نہ روٹی کھا لو، پانی نہ روٹی کھا لو، تسی چینی نہ روٹی کھا لو، تسی سکی روٹی کھا لو، اگر تواڈے دل نو سکون ہے تواڈا پیٹ بھر گیا وے خدا دی قسم اس تو وڈی برکت کوئی نہیں. جاؤ نہ مالداراں نو ویکھ لو، سارا پیسہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن روٹی دی برکی نہیں کھا سکتے. روٹی نہیں کھا سکتے. ڈاکٹر نے اے بھی منع کیتا، اے بھی منع کیتا، اے بھی منع کیتا، اور دن رات گولیاں کھا کے دن رات ٹینشناں دیاں نیند دیاں گولیاں کھا کے رات نو سوندے نے. صبح اٹھتے پیسے دے رولے، ملازمہ دے رولے، ٹیکس دے رولے، فلاں رولے فلاں رولے. اور میرے بھائی میرے برادر برکت ہے وے کہ اللہ تانوں تھوڑا جا کھا لو، تھوڑا جا پہن لو، سادی زندگی گزار لو تے رب تانوں جڑا سکون عطا کر دے، رب تانوں اپنے گھر دے اندر جڑا عزت دی جا جناب مقام عطا کر دے. اس تو بڑی برکت کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا حضرت خدیجہ نے دنیا دے سارے مال نو ٹکرا دیتا پیغمبر علیہ السلام دی خاطر، دین دی خاطر شہ چھڑ چھڈی. پیغمبر علیہ السلام دے ساتھ نو بنا لیا ہوا ہے. جدو ساتھ بنایا ہوئے رب نے کنیاں شاناں عطا کیتیاں، رب نے کتنا مقام عطا کیتا کہ قیامت تک آن والے لوگوں واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلے الفاظ کہ خدیجہ خدیجہ اے خدیجہ دا کوئی مقام نہیں لے سکتا. خدیجہ خدیجہ آئے ہائے. تے اج بیبیاں ایسیاں ہونا کہ بندے دا جینا حرام کر دیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کر دیا سن. آقا علیہ السلام تبلیغ کر دے. کوئی بار مجنون کہہ رہے ہیں، کوئی ساحر کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. اج بھی انجی ہوندا ہے جدو رب کسی نو کوئی مرتبہ عطا کرتا ہے تو مخالف بڑے پیدا ہو جاندے نے. اللہ تعالیٰ سب نو اچھی سوچ عطا فرمائے. آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نو بھیجیا، فرمایا میرے صحابی جدو تینوں کتے کم جائیں یا کتے بھی جائیں نا، کوئی اینجی دی چیز نہ لے کے آئے کہ جڑی نفرت پیدا کرے، ایسی چیزاں لے کے آیا کہ جڑی محبت پیدا کرن. اینجی چیزاں لے آ کے نہ پھیلایا کہ جڑی نفرت آپس دے اندر پیدا کرن. تو میں عرض کر رہا ہوں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگ بار گالاں کردے نے، لوگ بار تشدد کردے نے، اوجریاں رکھدے نے، سب کچھ کردے نے۔ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے جدوں اللہ دے پیغمبر کر تشریف لاندے فرمایا میں انہاں نوں تسلیاں دیندی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حدیث دے الفاظ فرمایا اللہ یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب الکل وتکتم المعدوم وتعین علی ضیفی۔ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ ایسے بندے نو کدی ضائع نہیں کردے۔ اللہ دا قانون ہے، اللہ دی ہے جناب، اللہ دا ایک قانون ہے۔ قانون کی ہے اللہ کدی نیک بندے نو ضائع نہیں کردے جدے اندر ہے خصوصیت ہون، جڑا لوکاں دا بوجھ اٹھاوے، لوکاں دی خیر خواہی دے کم کرے، لوکاں دی بھلائی واسطے اپنے آپ نو صرف کر دے۔ رب کدی ایسے بندے نو ضائع نہیں کردے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اودیاں تسلیاں جیڑیاں نے میرے مشکل وقت دے اندر اج بھی مینوں یاد آندی ہے۔ میری بہنا میری بیٹی جدوں انتخاب کرنا ہے ایسے بندے دا کرنا ہے جڑا نیک ہوئے، نہ مال دیکھنا ہے، نہ شکل و صورت دیکھنی ہے، نہ اداس و نسب دیکھنا ہے، صرف اور صرف دیکھنا ہے دین دیکھنا ہے۔ جدوں تسی دین دے کے تسی اپنا لو گیاں دا انتخاب کر لو گیاں رب سارا کچھ عطا فرما دیں گے۔ اور جدو خاوند آ جائے گھر تے انہوں کس طرح پیش آنا ہے ان لمبا پھر مضمون ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملے ضرور کرانگا۔ اللہ منو اور دونوں نے کمال دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ۔ اللہ تمام دوست ابا محبت نال پیار نال اپنے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔